الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تراویح میں آج 8ویں تراویح کے خلاصہ میں ہم پہنچے ہیں۔ سورہ انفال 9ویں سپارے کا آخری پاؤ، آخری ربع، اور سورہ انفال سے آج کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دوسری آیت کریمہ میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کی عظمت اور جلال کے تصور سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ اور جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو وہ ایمان کے درجے میں شامل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جب اس پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر حال میں ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہر مشکل سے نکالنے والا ہے۔ تو جب بھی مشکل پریشانی آئے تو ہمیں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، نہ صرف مشکل اور پریشانی میں بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا مومنوں کی ایک اور صفت کو بیان فرمایا۔ ایک تو صفت یہ ہے نا کہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور دوسری صفت کیا فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ مومنین کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ بھی مومنین کی صفات میں سے ہے۔ رمضان میں اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مومنین کی صفت میں سے ہے، اور چونکہ یہ ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہم صاحب نصاب ہیں تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اسی رکوع میں آگے چل کر فرمایا اور جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ جو جنگ کے لیے ہو، اور اسی طرح وہ داؤ پیچ کے لیے چل رہا ہو اور اپنے کسی لشکر سے جا ملنے کے لیے ہو، تو اگر وہ جنگ سے پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی غضب کی طرف لوٹے گا۔ یعنی کسی بھی جنگ میں بندہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جنگ کے وقت پیٹھ پھیر جائے، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے غضب کی طرف وہ پلٹے گا اور اللہ کے غضب میں آئے گا جو جنگ سے پیٹھ پھیرے گا۔ اللہ تبارک یہ اس سورہ انفال میں جنگ بدر کے حوالے سے جو واقعات ہیں وہ ان سب چیزوں کا ذکر ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی آیت یعنی کہ جنگ کے حوالے سے ہے کہ جب تمہارے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے تو تم پھر پیچھے نہ ہٹو، پھر پیٹھ نہ پھیرو، اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی خیر کی رغبت جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ انہیں حق سنا دے تو پھر بھی روح گردانی کر لیں اور حق سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ تو یہ غیر مسلموں کی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں۔ رکوع نمبر یہ 9ویں سپارے کا آخری رکوع ہے، اور اس والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر چال چل رہے تھے آقا علیہ السلام کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کر رہے تھے اور آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، اور وہ سازشی منصوبے بنا رہے تھے، اور اللہ ان کے مکر کے رد کے لیے اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ تو کافر اپنا کام کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرما رہے تھے۔ اور اسی میں آگے پھر فرمایا اور حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ ان پر عذاب فرمائے اس حال میں کہ اے حبیب مکرم آپ ان میں موجود ہوں۔ اللہ آج اگر بنی اسرائیل میں دیکھیں تو بنی اسرائیل چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے تھے،
تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا۔ رات کو کوئی گناہ کرتا تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا کہ رات کو اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے۔ آج ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے چہرے بھی سلامت ہیں، اس کے باوجود ہم خود بھی سلامت ہیں، نہ ہمارے اوپر زلزلہ آتا ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی اور طوفان آتا ہے۔ تو اگر اتنے بڑے گناہ کرنے کے باوجود اللہ رب العزت نے بظاہر ہمیں بچایا ہوا ہے تو وہ صرف صدقہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ اے پیارے حبیب آپ ان میں موجود ہوں اور آپ کی امت کے اوپر عذاب ہے۔ تو آج اگر ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے بچے ہوئے ہیں۔ 10ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ پھر آگے جو مال غنیمت کی تقسیم کے جو حقدار ہیں ان کا ذکر فرمایا وَلِذِّ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاقِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قرابت دار ہیں، جو یتیم ہیں، مسکین ہیں اور جنگ کے اندر جو شامل ہونے والے ہیں ان کا ذکر آتا ہے کہ ان کا حق اس کے بعد ہے۔ دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ پیچھے بھی اس حوالے سے ذکر فرمایا اے ایمان والو جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا لو۔ حقیقت میں کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ چاہے ہمارے پاس اب پاکستان ایٹمی طاقت ہے لیکن وہ ایٹم چلے ہی نہ تو پھر کیا ہوگا؟ تو حقیقت میں اللہ رب العزت انسان کی حفاظت کرنے والا ہے اور وہی کامیابی دینے والا ہے، نہ ہمارے ہتھیار۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اگر اللہ کی منشا نہ ہو تو ہمارے ہتھیار بھی نہیں چلیں گے، ہماری تدابیر بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو الحمدللہ 2025 میں ہمارے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس مالک نے ہمیں کامیابیاں عطا کی اور پوری دنیا میں ہمیں سرخرو کیا، یہ صرف اللہ رب العزت کے کرم سے یہ ساری باتیں ہوئی، وگرنہ ہم سے زیادہ اسلحہ تو ان کے پاس تھا، ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی تو ان کے پاس تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور پتہ نہیں کس نیک بندے کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کامیابیاں عطا کی۔ تو حقیقت میں کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ انسان کو کسی چیز کے اوپر غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے، میرے پاس فلاں چیز بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے۔ یہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی انسان بعض اوقات ختم ہو جاتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے۔ جنگ بدر میں یعنی کہ کچھ لوگ غیر مسلم جو تھے اتراتے ہوئے نکلے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، ہمارے پاس جو ساز و سامان بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا اس وجہ سے کہ وہ غرور و تکبر کر رہے تھے۔ تو انسان کو کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مالک ہے اور وہی ساری عزتوں کا مالک ہے اور وہی ساری طاقت کا مالک ہے۔ تو اگر انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، ریت کے ذرے کے برابر بھی غرور اور تکبر آ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو جنگ بدر میں اتراتے ہوئے نکلے تھے اور غرور اور تکبر کرتے ہوئے نکلے تھے۔ فرمایا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے اور جو لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نکلے تھے، اللہ ان کاموں کو وہ دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں اور اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کبھی کوئی اس طرح کا موقع آئے تو ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے اور وہی مدد کرنے والا ہے۔ آگے 5ویں رکوع میں 10ویں سپارے کے 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو قیام امن اور تکریم انسانیت کے لیے جہاد کی ترغیب دیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بار بار جہاد کا ذکر کیا ہے،
دیکھیں جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے تو پوری دنیا کے اوپر فتح پائی ہے، مسلمانوں نے فتح یاب ہوتے رہے، لیکن جب ہم نے جہاد چھوڑا تو آج فلسطین کے اندر دیکھ لیں، فلسطین کے اندر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے تو اس لیے آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے مسلم حکمرانوں کو بھی غیرت ایمانی نہیں ہے کہ ان کے سامنے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں اور بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ کسی کے سر کے اوپر جوں نہیں رونگتی۔ تو کتنی یہ غفلت ہے۔ اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا اے ایمان والو جہاد کرو، آقا علیہ السلام سے کہا ان کو جہاد کی ترغیب دو، تو جب سے ہم نے جہاد چھوڑا تو پھر یہ ساری جو ہے وہ ذلتیں ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔